Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل احترام بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، ملت کے غیرت مند جوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، مقامی جمعیت اہل حدیث محبوب نگر کے محترم ذمہ داروں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس بزم میں ہمارا موضوع ہے گھروں کا ماحول خوشگوار بنانے میں خواتین اسلام کا کردار۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا شکر ہے کہ خواتین کے اندر روحانی بیداری پیدا کرنے کے لیے، ان کی دینی تربیت کے لیے اپنی جمعیت اور جماعت کی مسجدیں جہاں کہیں ہیں الحمدللہ انہیں اس کا موقع دیا جا رہا ہے، اور اسلام کی یہ بیٹیاں اپنی دینی پیاس کو بجھانے کا موقع پا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں علماء کے بیانات کو سکون و اطمینان کے ساتھ سننے اور اس کی روشنی میں اپنی دینی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آواز ہماری بہنوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ ان سے بطور خاص ہماری اپیل ہے کہ محبوب نگر کے ذمہ داروں نے یہ موضوع آپ کے لیے بطور خاص چنا ہے، اس لیے آپ اگر یہاں حاضر ہیں تو اطمینان اور سکون کا مظاہرہ کریں، آپس میں بات چیت سے پرہیز کریں اور
اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم اس موضوع میں یہ جان لیں کہ خواتین اسلام اللہ رب العالمین نے شریعت میں ان کو کیا مقام دیا ہے۔ دراصل اگر آپ دیکھیں تو ایک خاتون سماج کی چلتی ہوئی گاڑی کا ایک ویل ہے۔ بتائیے اگر اس خاتون کو، اس ویل کو الگ کر دیا جائے تو یہ سماج کی گاڑی آگے بڑھے گی؟ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شروع ہی سے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے انہیں سکون و اطمینان کا ذریعہ حوا علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے آدم اور حوا کے باہمی رشتے ازدواج میں اللہ رب العالمین نے جو انہیں جوڑا، تو پھر اس رشتے سے انسانی نسل کی افزائش کا قانون اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دے دیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاتون اس دنیا کی آبادی اور اس میں نسلوں کی افزائش کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم سب کے سب جو یہاں موجود ہیں، ہم سب کی کوئی نہ کوئی ماں ہے۔ اگر یہ ماں نہ ہوتی تو بتائیے ہمارا وجود کہاں تھا؟ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ یہ خاتون، زمانے نے اس پر اپنے اپنے انداز کا ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، ستم ڈھایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں تو پیدا ہونے کے بعد زندہ گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا، یا کسی کنویں میں ڈال کر نجات حاصل کر لی جاتی تھی، اس ڈر سے کہ کسی دن یہ بچی بڑی ہوگی، ہمیں کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، خواتین کو مقام نہیں تھا جو اسلام نے دیا۔ ملک ہندوستان کا آپ جائزہ لیں تو یہاں بھی ہندو تہذیب کے قانون کے مطابق اگر ایک ناری کا شوہر مر جائے، اس کا پتی انتقال کر جائے، تو کچھ برسوں پیچھے جائیے، 35-40 سال پیچھے، ان کو ستی کر دیا جاتا تھا۔ تمہارا پتی نہیں رہا تو ایز اے پتنی اب تمہیں اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، تم اپنے پتی کے چتا کے ساتھ ستی ہو جاؤ، اور اسے ستی کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، اسے باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہے۔ اسلام نے کیا مقام دیا؟ اسلام نے ایک بیٹی کو باعث برکت بتایا، باعث دخول جنت بتایا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ پڑھیے، 2631 نمبر کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین وضم بین اصبعیہ السبابہ والوسطی۔ آپ نے کہا کہ جس کو 2 بیٹیاں مل جائیں، کتنی بیٹیاں؟ 2، اور ان کو وہ پالے پوسے، کھلائے پلائے، پڑھائے لکھائے، عال یعول، یعنی جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے، تعلیم کی ضرورت ہو، کھان پان کی ضرورت ہو، لباس و پوشاک کی ضرورت ہو، تربیت کی ضرورت ہو، عال یعول کے اس لفظ میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ 2 بیٹیاں پا کر جو انہیں پالے پوسے، ان کا حق ادا کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، اچھی تربیت کرے، تو اس کے لیے 2 بشارتیں۔ نمبر ایک وہ جنتی ہوگا، سبحان اللہ، اگر واقعی وہ موحد ہے،
وہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، شرک سے بچنے والا ہے اور اپنی بیٹیوں کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ بیٹی اس کے لیے باعث دخول جنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا وہو کہاتین، کہ ہم اور وہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب۔ اللہ اکبر۔ یعنی نمبر ایک، he will enter into the paradise، وہ جنتی ہے، اور نمبر دو، وہ نبی کا پڑوسی ہوگا قیامت کے دن جنت الفردوس میں۔ اللہ اکبر۔ اس نے شاید اس دنیا میں نبی کو نہیں دیکھا، نبی کا زمانہ نہیں پایا، نبی کا وقت اسے نہیں ملا، نبی کا دیدار نہیں ہو سکا، لیکن بیٹیوں کو پال پوس کر نبی کے اس حکم کی تعمیل کر کے کل قیامت کے دن وہ نبی کا پڑوسی بن رہا ہے۔ یہ مقام ہے۔ لیکن آپ سوال کر رہے ہوں گے کہ دو بیٹی جس کو مل جائے اس کو یہ مل رہا ہے، اگر ایک ہو تب، دو سے زیادہ ہو تب تو پائے گا ہی، کیونکہ دو پر یہ خوشخبری پا رہا ہے کہ جنت میں اس کی انٹری ہو رہی ہے، نبی کا پڑوس مل رہا ہے۔ ایک بیٹی بھی ہو تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نمبر 6 میں اسے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وغذاها فأحسن غذاءها كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة، کہ جس کو ایک بھی بیٹی مل گئی، ایک اکلوتی بیٹی بھی، فأدبها، اور اس نے اس کو ادب سکھایا، تعلیم دلائی، فأحسن تأديبها، اور اچھی طرح سے، وغذاها فأحسن غذاءها، اور اس کو کھلایا پلایا اور اچھی طرح سے اس کی جسمانی پرورش بھی کی، تو کیا ہوگا؟ کانت لہ میمنۃ ومیسرۃ، قیامت کے دن وہ اپنے باپ کے لیے سفارشی بن جائے گی، باپ کے دائیں اور بائیں گھومتے ہوئے کہے گی کہ اے اللہ یہ میرے ابو ہیں، اے اللہ یہ میرے والد محترم ہیں، انہوں نے ہمیں تربیت دی تھی، انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا تھا، تمام نعمتوں سے ہمیں فیضیاب کیا تھا، اے اللہ میرے ابو کو جہنم نہیں جنت کی طرف لے چل۔ اللہ اس بیٹی کی سفارش قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ان سفارشوں کا حقدار بنائے۔ تو میرے بھائیوں، بیٹیاں پانے والوں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو۔ بیٹیاں گھر میں آئیں تو اپنا منہ مت چھپاؤ، یہ زمانے جاہلیت کی عادت ہے۔ لیکن اب بھی میرے بھائیوں بعض نوجوان ایسے ہیں جو دینی تعلیم سے، دینی ماحول سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، مساجد کے ماحول سے دور ہیں۔ ان کے ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ بیٹا پیدا ہوا تب تو پھر بالکل ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، بس مٹھائیاں جلد ہی آپ کے منہ تک آ جائیں گی، ہاں پیکٹس بنوا رہا ہوں۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ فون بند ہو جاتا ہے، اور اگر چالو ہے کسی کا فون آیا تو بھائی کیا خوشخبری آئی، تو وہ نوجوان یہ کہتے ہوئے شرماتا ہے کہ بیٹی ملی ہے، ہاں بیٹی آئی ہے جی۔ نہیں میرے جوانوں، ایسا مت کرو، اللہ کی قسم یہ بیٹیاں جو ہمیں مل رہی ہیں یہ رحمت ہیں، یہ برکت کا ذریعہ ہے ہمارے گھروں میں، ہماری اس دنیا میں، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ بنیں گے، سفارشی بنیں گے ہمارے لیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ نے بھی 4 بیٹیوں کو پالا پوسا ہے، ہمارے نبی نے ہمارے سامنے مثال پیش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے بیٹی۔ اب اگر یہی بیٹی آگے چل کر کے بالغ ہوتی ہے اور رشتہ ازدواج سے آپ اسے جوڑتے ہیں، کسی کی بیوی بنتی ہے، تو بیوی کا مقام کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الرضاء 1469 نمبر کی حدیث، بیوی کا مقام کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی شادی شدہ جوڑے کے لیے اس کی سے اللہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پورا کا پورا فائدہ اٹھانے کا سامان اور سب سے بہترین سامان بیوی نہیں کہا، صرف بیوی نہیں کہا، المرأة الصالحۃ، ناؤن کے ساتھ ایڈجیکٹو کو جوڑ دیا، نیک بیوی، اس لیے کہ جب وہ نیک ہوگی تو اذان ہونے پر آپ کو جگائے گی، آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرے گی، ٹھنڈک ہے تو ٹھنڈک کے موسم میں آپ کے لیے پانی گرم کر کے پیش کرے گی، رمضان آ گیا آپ کو سحری بنا کر اپنی نیندیں قربان کر کے سرخان بچھا کر آپ کو جگائے گی، سحری کر لیجئے، افطار بنا کر آپ کا انتظار کرے گی، اے میرے سرتاج کہاں ہو، دسترخوان آپ کا منتظر ہے، افطار کا وقت ہو رہا ہے۔ یہی بیوی اگر نیک ہے تو تہجد کے وقت بھی آپ کو جگا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، نیک بیوی یہ دنیا کا سب سے قیمتی سامان ہے کسی شادی شدہ انسان کے لیے۔ اللہ ہمیں ان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ہمارے نوجوان ناقدری کرتے ہیں، جہیز وغیرہ کا معاملہ لے کر ان پر ظلم اٹھاتے ہیں، ایسا مت کرو، اللہ کے لیے ایسا مت کرو، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اگر وہ نیک ہیں اور ملی ہیں ہم کو، اللہ کی قسم وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کا حق کیا ہے سمجھ کر اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو واقعی یہ بیویاں اسی دنیا کے اندر ہمارے لیے سب سے قیمتی سامان ہونے کا حق ادا کریں گے۔ اور اگر شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی گود بھر دیا اور وہ ماں بن گئی تو ماں کا مقام کیا کہنا؟ اب تو پیدا ہونے والے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے قدموں تلے اپنی جنت تلاش کریں، خدمت کریں اپنے ماں کی، اس کی ضروریات کا خیال کریں، اس کی دعائیں لیں اور اپنی جنت اسی دنیا میں بک کر لیں ماں کی خدمت کر کے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ ہے معاویہ بن ابو جاہمہ رضی اللہ عنہ کا، سنن نسائی کتاب الجہاد کی روایت ہے، 1469 نمبر کی حدیث 1469، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ معاویہ بن ابو جاہمہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی کہ کسی محاذ پر جانا ہے، میں جوان تھا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی تو استشیرک، میں آپ کے پاس ایک مشورہ کرنے آیا ہوں۔ کیا مشورہ ہے؟ یہ مشورہ کرنا ہے کہ آپ کے منادی نے محاذ جنگ پر جانے کا اعلان کیا ہے اور میں ایک نوجوان ہوں، ایک طاقتور ہوں، اللہ نے مجھے توانائی عطا فرمائی ہے، میں اسلام کے دفاع میں اپنا کردار نبھا سکتا ہوں، تو میں بھی اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک بوڑھی ماں ہے جس کا خدمت گار میں تنہا ہوں، میں ہی اس ماں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس کا کھانا، اس کا کپڑا، اس کا رہن سہن، اس کا دوا علاج، یہ ایک میری مجبوری ہے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ جی تو استشیرک کا یا رسول اللہ کے رسول مشورہ لینے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھو وہ مرد مجاہد جہاد میں جانے کے لیے نام رجسٹر کرانے آیا ہے، لیکن دوسری طرف ماں ہے جو اس کے گھر میں بوڑھی ہے، جسے اپنے جوان بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيْهَا، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ چمٹے رہو، اسی کی خدمت میں اپنے وقت کو گزارو، کیونکہ جنت اسی کے قدموں تلے ہے، تمہاری جنت اسی کے قدموں تلے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں جہاد سے عظیم کام ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتہ چلا کہ ماں کی خدمت. تو یہ ہے ماں کا مقام. اس لیے ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا رتبہ مرتبہ پہچانیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں. اللہ کی قسم، ماں باپ کی دعائیں اگر اس دنیا میں مل گئیں اللہ اسپیشلی قبول فرماتا ہے. آپ کو مختلف مرحلوں میں ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کامیابیاں دیتا ہے. چاہے آپ کے دنیا کے ایگزامز ہوں، دنیا کے انٹرویوز ہوں، دنیا کی تجارت ہو، دنیا کا بزنس ہو، دنیا کا کاروبار ہو، دنیا میں جاب ہو، یا جس انداز میں بھی رشتے سے جڑنا ہو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کے دیکھیے اللہ کس طرح سرخوری عطا فرماتا ہے. لیکن بہت سارے بدقسمت محروم القسمت ہمارے نوجوان ہماری سوسائٹیوں میں وہ ماں کی قدر نہیں کرتے، ماں کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، ماں باپ کو وہ عزت و مقام نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ جاب کر کے سیلری لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ بزنس کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. ماں کا کوئی ویلیو نہیں، باپ کا کوئی ویلیو نہیں. کبھی کبھار تو ایسے بدقسمت بھی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی میرے بھائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں ان خواتین کا رتبہ اور مقام پہچاننا ہے. یہ خواتین اگر اپنے مقام اور رتبے کی یہ بات سن رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ گھروں میں اس کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں ان کا کردار کیا ہے، یہ جانیں، سمجھیں اور اسے نبھائیں. اصل موضوع یہی ہے. اس زمانے کی خواتین نے اپنا کردار نبھایا اور سماج سوسائٹی میں ان کے گھروں میں میرے بھائیوں بہاریں ہیں، محبت کی بہاریں، وفاؤں کی بہاریں، خوشحالی کی بہاریں، اللہ کے رضا کی بہاریں، نبی کی خوشنودی کی بہاریں. آج بھی خواتین اپنا اچھا کردار اپنے گھروں میں پلے کریں تو آج بھی ہمارے گھروں میں خوشی و مسرت کی، شادمانی کی بہاریں آ سکتی ہیں اور ہم اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں. آپ نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے؟ بتاؤ جوانوں، کون ہے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ؟ جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، جن کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی عمر میں ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. اور یہی وہ زوجہ ہیں آپ کی بیوی کہ جن سے اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور اللہ رب العالمین نے ان سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے، قاسم اور عبداللہ، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا. اور یہی وہ اکیلی بیوی ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. ان کے وفات کے بعد آپ کی دوسری شادیاں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اس عظیم بیوی کے احسانات اتنے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے گناتے اور رشک کرتی تھی. ازواج مطہرات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول خدیجہ کے واقعات کو بیان کرتے ہمیں رشک ہوتا کہ ہائے خدیجہ کتنی عظیم خاتون تھی. کیا کردار نبھایا تھا خدیجہ نے؟ آپ سوچو، ساتھ میں اس دنیا کی عظیم ہستی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 25 سال کے جوان ہیں، اور عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جستا جستا رفتہ رفتہ آپ کی عمر بڑی ہوتی ہے، اور آپ جب 40 سال کو پہنچتے ہیں تو غار حرا میں آتے جاتے ایک دن اتفاق سے حضرت جبریل آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا، اس لیے اپنے نبی کو چن لیا تھا، اس نے عبادت کا خوگر بنا دیا تھا اپنے نبی کو. غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل آئے اور آپ کو بھیجا اور کہا پڑھو. ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی حدیث نمبر 3، یہ واقعہ وہاں موجود ہے. دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے
اس تنہائی کے عالم میں، اس پہاڑی کی گفا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے بھیجا اور کہا پڑھو۔ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، تنہائی میں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جس سے انسان کبھی نہ ملا ہو، بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تیسری مرتبہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو علق سے، لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو، آپ کا رب تو بڑا بزرگ ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ بتایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج یہاں ملا، لیکن اس کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ڈرے سہمے، ہانپتے کانپتے اپنے گھر پہنچتے ہیں، غار حرا سے اتر کر آتے ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ وفادار بیوی حضرت خدیجہ چادر لاتی ہیں، آپ کا بستر ٹھیک کرتی ہیں، آپ کو اس پر سلا دیتی ہیں، آپ پر چادر ڈال دیتی ہیں، لیکن آپ کی کیفیت دیکھ کر بہت فکر مند ہے۔ ایک وفادار بیوی اپنے شوہر کو بیمار دیکھ کر، اپنے شوہر کو فکر مند دیکھ کر، اپنے شوہر کو کسی طرح کی پریشانی میں دیکھ کر تڑپتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ میں یہ تکلیف کیسے دور کر سکوں۔ اللہ نے اسی لیے تو اس کو باعث تسکین دل بنایا، باعث سکون دل کہا اللہ رب العالمین نے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں، خدیجہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اے میرے سرتاج، کیا ماجرا ہے؟ آپ کیوں آج اتنا ڈرے ہوئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں اپنی جان پر خطرات محسوس کر رہا ہوں۔ ایک بیوی کا کردار دیکھیے، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے وہ خدیجہ اپنا تاریخی جملہ ادا کرتی ہیں جو آج بھی موجود ہے، کہتی ہیں کلا واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہے۔ کیا جرأت تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اندر، کتنی بریو اور بہادر خاتون تھی وہ، اپنے شوہر کی تمام تکلیف کے لیے وہ جو جملہ ادا کرتی ہیں بس وہی تشفی دینے کے لیے کافی ہے۔ کلا واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہے۔ دلیل دیتی ہے کیا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ 5 جملے کہتی ہیں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدیجہ کہتی ہے میرا عقیدہ اور ایمان ہے آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ آپ تو توڑنے والوں سے بھی ملتے ہیں، آپ کی یہ صفت ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ بوجھ والوں کا بوجھ ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے پر آپ لگے رہتے ہیں، ان کی دعائیں آپ لیتے ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، نہ کمانے والے، کسی معذور، کسی محتاج، کسی ہینڈی کیپ کے لیے آپ کمانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، آپ سفارش کر دیتے ہیں، ان کے لیے انتظام ہو جاتا ہے۔ وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ جو کچھ آپ کو دیتا ہے، آپ اتنے بڑے سوشل ورکر ہیں، اتنی دعائیں آپ کو ملتی ہیں، آخر اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ اور آخری جملہ کیا کہتی ہیں؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی، انسانوں کی، سماج والوں کی مدد کرتے ہیں آپ۔
اللہ اکبر، یہ 5 جملے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادا کیے، میرے بھائی میری بہنوں ذرا سوچو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے تسلی بخش جملے تھے یہ۔ اپنا وہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر آپ کی غم اور تکلیف ان سے دیکھی نہ جا رہی تھی، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے بھانپ لیا تھا اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنے شوہر کی تکلیفوں کے لیے، میرے بھائیوں خدیجہ کا جملہ ایک علاج بن گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، صرف یہی نہیں کیا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کی تسلی دے دی، ڈھارس بندھا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت عطا کرنے میں انہوں نے مدد عطا فرمائی۔ نہیں، آگے سنو، کہتی ہیں کہ چلیے ہم اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی آسمانی کتابوں کا علم ہے، ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر اور سرتاج کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتے ہیں، جو اس وقت حیات تھے، انجیل کے اچھے ماہر اور ایکسپرٹ تھے، عالم تھے اس وقت، اور جا کر کہتی ہیں کہ آپ ذرا اپنے بھتیجے کی خبر لو، اس طرح سے آج ہم نے ان کو پریشان پایا ہے۔ تمام ماجرا ورقہ بن نوفل سنتے ہیں کہ کیا ہوا، اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا کہتے ہیں ورقہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی نام اعظم ہے، وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہی کے پاس۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کو نبوت اور رسالت کی بشارت سنائی انہوں نے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دے گی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ لیکن اما خدیجہ کہتی ہیں کہ ورقہ اتنے دنوں تک زندہ نہ رہ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا اس موقع تک زندہ نہ رہ سکے، وفات ہو گئی۔ یہاں پر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے غم اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے، پریشانی میں ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے جو جملہ ادا کیا ہے، میری بہنوں، اے امت کی ماں، رشتہ ازدواج سے جڑنے والی بہنوں، ذرا بتاؤ کیا آپ نے بھی کبھی اس طرح کا رول اپنے شوہر کے ساتھ پلے کیا ہے؟ یہ ذمہ داری آپ نے نبھائی؟ بہت سارے شوہر شکایتیں کرتے ہیں، مولانا 8 سے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے جاتا ہوں، لیکن پہنچتے ہی گھر میں اور زیادہ سننے لگتا ہوں، اگر کبھی بزی ہونے پر فون ریسیو نہ کیا تو گھر پہنچتے ہی خبر لے لی جاتی ہے، کہاں تھے آپ؟ کتنی بار ہم نے فون کیا، بولو چکر کیا چل رہا تھا؟ آپ نے فون نہیں ریسیو کیا، ابھی شاید پانی کی گلاس اس کو نہیں ملی، ہاں شاید آپ نے اس کا حال چال ابھی نہیں پوچھا کہ اس کی بزنس کا معاملہ آج کیسا رہا، اس کی دکان کا معاملہ آج کیسا رہا، اس کے جاب اسپاٹ کا معاملہ آج کیسا رہا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے پوچھ لیا کہ آپ نے میرے موبائل کا جواب کیوں نہ دیا، آج میرے کال آپ نے کیوں ریسیو نہ کی، کس کے چکر میں تھے آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کا کردار یہی ہے میری بہن، بحیثیت ایک شادی شدہ خاتون آپ کے منہ سے یہی جملہ ادا ہونا تھا؟ کاش آپ اس سے پوچھتے کہ میرے سرتاج پریشانی کیا ہے، آج آپ ریسیو نہ کر سکے میرا فون، آئیے پانی پیجئے، کھانا کھا لیجئے، پھر بات کرتے ہیں۔ کاش آپ یہ گلاس بھرا ہوا پانی لے کر اس کے پاس حاضر ہوتی، مسکراتے لب اور چہرے کے ساتھ اپنی مسکراہٹوں سے اس کی تکلیف آپ دور کر دیتی، ایسا کر سکتی تھی آپ، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ گھروں کا ماحول خوشگوار کیسے بنے گا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیے، اسوہ بنائیے، اور ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کیجئے کہ وہ جنتی خاتون ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سماج کی بہنوں کو خدیجہ کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ تو حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خاتون تھی، آپ کی زوج مطہرہ تھی۔
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی بھی آپ لیجیے، وہاں پر کس قسم کی قربانیاں اپنے شوہروں کے لیے، اپنے شوہر کا گھر بسانے کے لیے خواتین نے انجام دیا۔ آپ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ ام سلیم یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں۔ کیا نام ہے؟ ام سلیم۔ ام سلیم ان کی شادی انس کے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری سے مدینے میں ہوئی، اور ابو طلحہ انصاری سے بھی اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو عمیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسجد نبی کو آتے جاتے اور ابو عمیر کہیں راستے میں نظر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکتے تھے اور اس بچے کے ساتھ تھوڑا سا کھیل کا ماحول، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہاری اسپائرو کہاں ہے، تمہاری چڑیا کدھر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مذاق کرتے تھے بچپنی میں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ابو عمیر بیمار ہو گئے اور ان کے ابو طلحہ انصاری سفر پر تھے۔ اسی دوران ابو عمیر کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی، اور اس قدر وہ تکلیف بڑھی کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ شوہر سفر پہ ہیں، گھر پہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کا ہے میرے بھائیوں، صحیح بخاری کتاب العقیقہ 5470 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ وہ صحیح بخاری جس کا درجہ نبی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے بعد ہے۔ ام سلیم اپنے اس لخت جگر کی لاش کو ایک جگہ ڈھک دیتی ہے، اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں کہ دیر سویر آ ہی جائیں گے، اور وہ آتے ہیں شام میں۔ شام میں وہ گھر پہنچتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں ایسا سانحہ ہو جائے تو آنے والے شوہر کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ بتاؤ بھائی، گھر پہ اگر اپنی اولاد میں سے کسی بچے کا انتقال ہو جائے اور آپ سفر میں ہوں، گھر پہنچیں گے تو پورا گھر روتا دھوتا نظر آتا ہے، بولو ہے یا نہیں؟ رو کر کے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، آپ کا معانقہ آپ سے ہوتا ہے۔ صرف زمین نہیں آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے خواتین کی، اس لیے کہ وہ صبر نہیں کر پاتی، عام طور سے وہ بے صبری ہوتی ہے، خاص طور سے بچوں کا معاملہ ہو تو اور جذباتی۔ لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح بنا کر رکھا، سنیے آگے۔ شوہر گھر میں آتے ہیں، حضرت ام سلیم اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے لب و رخسار کے ساتھ استقبال کرتی ہیں۔ آئیے ابو طلحہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا، کیسا رہا آپ کا سفر؟ حال چال پوچھتی ہیں، بٹھاتی ہیں، پانی پلاتی ہیں، سفر سے آئے تھے وہ ان کو کھانا دے رہی ہیں، اور ابو طلحہ انصاری سوال پوچھتے ہیں، ما بال ابنی، ما فعل ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ام سلیم سوال ہو جاتا ہے اسی درمیان کہ وہ کھانے کا انتظام کر رہی ہیں، سوال ہو جاتا ہے میرا بیٹا کیسا ہے؟ ہماری خواتین کیا جواب دیتی؟ اللہ، آپ کو پکڑ کر رونے دھونے کے علاوہ شاید کچھ نہیں ہوتا، لیکن ام سلیم رضی اللہ عنہ جیسی صبردار باہمت خاتون جس نے اپنے شوہر کے دکھ درد کو سمجھا اور انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے سے پرہیز کیا، کیا کردار نبھاتی ہے؟ جواب دیتی ہے، ہوا اسکن ما کان، آپ کا بیٹا تو پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، ذرا انصاف کے ترازو پر اسے تولو، کیا یہ جواب جھوٹا تھا؟ اسے کوئی جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بچہ جب زندہ تھا تو تکلیف میں تھا، تڑپ رہا تھا، پریشانی تھی، مشکلات تھی، کرا رہا تھا،
اور ابھی موت کے بعد اسے سکون مل گیا ہے، راحت مل گئی ہے۔ کیا حکیم خاتون تھی وہ، کہتی ہوا آج کنو ماکان، پہلے سے زیادہ سکون میں۔ ابھی تک شوہر کو نہیں پتا چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کھانا کھلاتی ہیں بٹھا کے، کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، ابھی تک انہیں نہیں معلوم کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ اور سنیے، اتنا ہی نہیں، قربان جائیے اس خاتون پر، اللہ اکبر، ایک صحابیہ ہو کر اس نے جو کردار نبھایا، اللہ کی قسم مثال ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، وَتَصَنَّعَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَتَصَنَّعُ، اس کے بعد جا کر وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں پہلے سے زیادہ جیسا وہ کیا کرتی تھی، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں۔ شوہر سفر سے آیا ہے، بتاؤ ہمارے گھر کی خواتین ایسا ہمت کریں گی؟ اس کو وہ گناہ سمجھیں گی، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ دین کا وہ رجحان نہیں ہے ان کے اندر، وہ تربیت ہم نے نہیں دی۔ وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے اپنے شوہر کے لیے پیش کرتی ہیں، شوہر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور جب وہ بالکل پانی پی کر کھانا کھا کر بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بالکل آسودہ ہو جاتے ہیں، تب حضرت ام سلیم بیٹھتی ہیں اور پوچھتی ہیں، ذرا سنیے، ہاں کیا گفتگو ہے ایک بیوی کی اپنے شوہر سے، وہ بیوی جس کے گھر میں اس کے بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، اس نے اپنے شوہر کے آرام کا کتنا خیال رکھا۔ ابھی تک شوہر کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، اور وہ اپنی بیوی سے صحبت بھی کرتا ہے۔ بیوی اپنے آپ کو، اللہ اکبر، اس کے بعد پوچھتی ہیں کہ میرے سرتاج یہ بتاؤ، اگر آپ کے پاس کوئی امانت لا کر رکھ دے اور پھر وہ مانگنے لگے تو آپ واپس کریں گے؟ کیوں نہیں کروں گا، یہ امانت اس کی ہے، اس نے مجھے اس کا محافظ بنایا ہے، وہ جب چاہے مانگ لے، رات میں مانگ لے، دن میں مانگ لے، صبح میں مانگ لے، شام میں مانگ لے، مجھے دینا ہے اسے، اس کی امانت میں کیوں نہیں واپس کروں گا؟ پھر کہتی ہیں، آپ کا بیٹا ابو عمیر یہ اللہ کی امانت تھا نا، اللہ کی امانت تھی، یہ اولاد ہماری اللہ کی امانت تھی، اللہ نے یہ امانت واپس لے لی ہے۔ یہ دیکھیے کونے میں آپ کا بیٹا اپنی آخری نیند سو چکا ہے، وارث صبیہ، جائیے میرے سرتاج اس کے دفنانے کا انتظام کر لیجیے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ غصے سے بدلنے لگتا ہے۔ ام سلیم، کیا کیا تو نے؟ میرا بیٹا، اس کی لاش گھر میں رکھی ہے، میں پانی پیتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، میں اپنی ضرورت تم سے پوری کرتا ہوں، رشتے ازدواج کے تقاضے پورا کرتا ہوں، اور میرا بیٹا اس کی لاش رکھی ہے، کیا کیا تو نے ام سلیم؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ام سلیم نے جو کچھ کیا وہ جائز دائرے میں تھا یا ناجائز؟ بولو، اللہ کی قسم وہ جائز دائرے میں تھا۔ کیوں جانتے ہیں؟ نبی کی مہر اس پر لگی۔ جاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فجر میں پہنچتے ہیں اور سارا ماجرا کہہ سناتے ہیں، اللہ کے رسول میں آیا تھا سفر سے، میری اہلیہ نے، میری زوجہ نے نہیں بتایا، میرے گھر میں بچے کی لاش رکھی تھی وہ عمیر کی، میں نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، رشتے ازدواج کے تقاضے میں نے پورے کیے، بیوی سے میں نے صحبت کی۔ اللہ کے رسول مجھے اچھا نہ لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا آپ نے صحبت بھی کی ہے، اللہ آپ کو اس رات کی ملاقات سے برکت عطا فرمائے۔ اللہ، نبی دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کے اس رات کی ملاقات میں برکت دے، یعنی آپ کو اولاد عطا فرمائے، اور یہ دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اس کے 9 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین حضرت ام سلیم کے بطن سے ایک اور اولاد عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ام سلیم نے جو کچھ کیا وہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ بولو، نبی کی دعا کس کو ملتی ہے؟ جو جائز کام کرتا ہے، جو دین والا کام کرتا ہے، لیکن ویسا کلیجہ چاہیے،
میرے بھائیوں، حضرت ام سلیم جیسا جگر چاہیے۔ خواتین میں یہ جگر کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم ان کی دینی تربیت کریں۔ وہ بھی اپنے شوہر کے پہنچتے ہی رو سکتی تھیں، دھو سکتی تھیں اور وابلہ مچا سکتی تھیں، آج جیسا کچھ ہو رہا ہے، لیکن تربیت ایسی تھی ان کی۔ اللہ اکبر۔ ان کا بیٹا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص ہے، وہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں جیسے، اور صحابیہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کو اللہ کے رسول درس دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس دین کے تقاضے کو سمجھا، اپنے شوہر کی پریشانی کہ وہ سفر سے آ رہے ہیں، آنے کے بعد وہ سوار نہ ہوئی، انہوں نے رو کر کے اپنے شوہر کا استقبال نہیں کیا، حالانکہ گھر میں لاش رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے آرام و عافیت کا پورا خیال کیا، پانی، کھانا۔ ان کے لیے زوجیت کے تقاضے سب کچھ ہونے کے بعد وہ باادب ہو کر کے پوچھتی ہیں کہ اللہ کی امانت تھی اس لیے اللہ نے لے لی ہے، اے میرے شوہر جاؤ اسے چھپا دو، اس کی تدفین کا انتظام کر دو۔ ہمارے سماج کی خواتین کے لیے اللہ کی قسم میں سلیم یہ مثال ہے، کیسا کردار انہوں نے نبھایا۔ ہاں، اپنے شوہر کے گھر میں خوشیوں کی بہاریں لانے کے لیے کس طرح کا رول پلے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کے خواتین کو بھی ایسا عزم اور ایسے ہمت نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر آپ صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کے حالت زندگی پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ام حکیم ایک خاتون کا واقعہ ملے گا جو ابو جہل کی بہو بنی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی بننے کا انہیں موقع ملا، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل اور ان کے بیٹے اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے اس وقت۔ جی، فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کے نام وارنٹ نکلا تھا کہ ان کی جان بخشی نہیں ہوگی، چاہے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکے ہوئے ملیں پھر بھی مار دو ان کی گردن، انہی لوگوں میں حضرت اکرمہ کا بھی نام تھا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کے خلاف بھی وارنٹ جاری کر دیا تھا، لیکن ام حکیم مسلمان ہو چکی تھی۔ ام حکیم کو ان کے شوہر اکرمہ نے بتایا کہ میرے خلاف وارنٹ ہے، میں جا رہا ہوں، میری جان بخشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے، جدہ پہنچ گئے کہ میں وہاں سے کشتی پر بیٹھ کر چلا جاؤں گا، شام چلا جاؤں گا، یمن چلا جاؤں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا، میری جان نہیں بخشی جائے گی۔ میں سرغنہ قسم کے ماسٹر مائنڈ قسم کے لوگوں میں سے ہوں، مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے، دربدر کرنے، مکہ چھوڑنے پر مجبور میرے باپ نے اور میں نے کیا ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں، میری جان نہیں بخشی جا سکتی۔ لیکن ایک خاتون نے میرے بھائیو اپنے گھر کو کیسے بسایا، سنیے ذرا یہ واقعہ ام حکیم کا۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 755 پر ہے۔ علامہ ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ جب اکرمہ نکل چکے تھے، جدہ پہنچ چکے تھے، کشتی پر بیٹھ چکے تھے، ہاں، اور جانب منزل ان کی کشتی روانہ ہو چکی تھی، اس وقت حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کا پیچھا کرتی ہیں، آتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہیں اللہ کے رسول ایک درخواست لے کر آئی۔ بولو ام حکیم کیا ماجرا ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول میں تو ایمان والی ہوں، لیکن میرے شوہر اکرمہ میں جانتی ہوں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوا ہے اور وہ یہاں سے نکل بھاگے ہیں، اللہ کے رسول میری ایک درخواست ہے، بولو بولو ام حکیم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول میری ایک بات رکھ لیجئے، میرا گھر میرے شوہر کے لیے جائے امن بنا دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے شوہر کو بلا کر لاؤں، اپنے گھر میں رکھ سکوں، شاید سمجھاؤں انہیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے ام حکیم جاؤ، تمہاری بات قبول ہے، تمہارا گھر اس میں اکرمہ رہ سکتے ہیں، جائے امن ہم نے بنا دیا اس کو۔
اللہ اکبر، ایک خاتون کی سفارش اس کے شوہر کے لیے اللہ کے رسول نے قبول کیا، حالانکہ آپ اندازہ کرو اکرمہ بن ابو جہل کتنے بڑے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، ایک خاتون کی سفارش جو مومنہ تھی، مسلمہ تھی، موحدہ تھی۔ اب کیا ہوتا ہے خواتین اسلام، غور سے سنیے، ام حکیم اپنا گھوڑا تیار کرتی ہیں اور جس راستے پر چلتے ہوئے اکرمہ جدہ پہنچے تھے نا، اسی راستے پر وہ اپنے گھوڑے کے ذریعہ پہنچتی ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ ان کی کشتی جب بیچ میں پہنچتی ہے تو طوفان آتا ہے، ہواؤں کا طوفان، جب سارے لوگ بالکل بدحواس نظر آتے ہیں، ایسے میں ان کا ناخدا اور ملاح کہتا ہے کہ لوگو تم لات و منات کو یہاں آواز مت دو، تمہیں اگر کسی سے نجات پانی ہے تو اوپر والے کو پکارو، وہی تمہیں نجات دے گا۔ سارے لوگ اس سے دعا کرتے ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں میں بھی اپنے دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ اگر یہ ملاح ایسا کہتا ہے کہ تو ہی نجات دینے والا ہے، اللہ اگر تو نے ہماری کشتی آج مجدھار سے نکال کر ساحل پر لگا دی تو اللہ میں ایمان لے آؤں۔ اکرمہ کہتے ہیں میں اپنے دل میں نیت کر چکا تھا کہ آج ہماری کشتی اگر جو ہچکونے کھا رہی ہے، مجدھار میں پھنسی ہوئی ہے، طوفان کی زد میں ہے، اگر آج یہ کشتی ہماری ساحل پر لگ جاتی ہے تو اے عرش والے، اے آسمان والے، میں تو اس پر ایمان لے آؤں گا۔ کہہ رہے میں دل ہی دل میں اپنا عہد و پیمان کر چکا ہوں۔ سارے لوگ دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن میں ہے نا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو صرف اللہ واحد کی آواز لگاتے تھے، اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے، لیکن جیسے ہی سمندر پار کر لیتے تھے، جیسے ہی اس پار چلے جاتے تھے، پھر شرک کرنے لگتے تھے، لات و منات، حبل، عزا، ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا۔ ایسے ہی اکرمہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ عزم کر لیا، اللہ تو نے آج بچا لیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ ادھر کشتی چلتے چلتے طوفان کی زد میں آ گئی، ساحل پہ لگ گئی، اور ادھر سے ام حکیم جا کر پہنچی، ڈھونڈ رہی ہیں، کشتیوں میں تلاش رہی ہیں، کہاں ہیں اکرمہ، کہاں چلے گئے۔ اتفاق سے نظر پڑتی ہے اکرمہ وہاں کشتی میں بیٹھے ہیں۔ اکرمہ، ام حکیم، میری پیاری بیوی تم ہو؟ اللہ اکبر۔ کشتی سے اتر کر آتے ہیں، اپنی بیوی کے گلے لگ جاتے ہیں۔ تم نے اتنی زحمت کیوں کی ام حکیم؟ کہا میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتی تھی۔ سنو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے خوشخبری لائی ہوں۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہا اللہ کے رسول کے پاس گئی تھی، اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر بھی رحم فرمایا ہے، میرے گھر کو آپ کے لیے جائے امن بنا دیا ہے، چلیے میرے گھر میں آپ رہیے، آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول سے اجازت لے کر آئی۔ اللہ اکبر، کیا خاتون تھی! اللہ نے کیسا عزم اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ بٹھاتی ہیں اپنے گھوڑے پر، اکرمہ لے کر چلتے ہیں، لیکن راستے بھر ام حکیم کچوکے لگا رہی ہیں۔ اکرمہ بتاؤ آخر تم اس نبی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو آج آپ کے سروں پر کیسے مسلط ہوتے؟ مکہ فتح کر لیا انہوں نے، آج بھی آپ ان کو برحق نہیں مانتے؟ آخر سوچو تو صحیح۔ اکرمہ کو اپنی باتوں سے کچوکے لگا رہی ہیں پورے راستے، یہاں تک کہ مکے کے قریب پہنچتی ہیں۔ کہتی ہیں اکرمہ سن لو آخری بات، میرا گھر تو آپ کے لیے جائے امن ہے، آپ رہو، میں آپ کو کھانا بنا کر دوں گی، آپ کے کپڑے دوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، لیکن سنو اگر آپ ایمان لے آتے ہو اس نبی پر، مان لیتے ہو ان کو نبی برحق، مومن بن جاتے ہو، تو آج بھی میں آپ کی بیوی اور آپ میرے شوہر حق بستر بھی دوں گی۔ لیکن اگر ایمان نہیں لاتے ہو، میرے گھر میں رہ سکتے ہو لیکن میرے بستر پر نہیں آ سکتے، میں مومنہ ہوں، آپ کافر ہو۔ اللہ اکبر، میرا بستر آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ایمان لاؤ گے تو میں آپ کے لیے حلال بنوں گی۔ مکہ پہنچتی ہے تو گھر لے جانے کے بجائے کہاں لے جاتی؟ کہتے ہیں اکرمہ اگر آپ میری بات مانو تو گھر جانے سے پہلے پیارے نبی کے قدموں میں پہنچتے ہیں۔ اکرمہ خاموش ہیں، اور حضرت ام حکیم نکیل اس کی گھما دیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ اکرمہ ہیں، لے کر آئی ہوں میں، جدہ پہنچ گئے تھے یہ،
اللہ اکبر، جدہ سے لے کر کے اس زمانے میں گھوڑے پر اپنے شوہر کو آتی ہیں۔ اکرمہ کیا حال ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو اکرمہ؟ اکرمہ زبان کھولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو رسول مان چکا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، صدائے تکبیر سے وہ فضا گونج جاتی ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا اکرمہ اسلام لاتا ہے۔ اور پھر جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم جاری کرتے ہیں، ایک قانون دیتے ہیں، کہتے ہیں میں حکیم، تم ایمان پہلے لائی ہو، اکرمہ آج لائیں، کوئی بات نہیں، زمانے جاہلیت میں تمہارا نکاح ہوا تھا نا؟ ہاں ہوا تھا اللہ کے رسول، تو بس وہی نکاح باقی ہے، یہ تمہارے شوہر اور تم ان کی بیوی، تمہیں نیا نکاح پڑھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے، تمہارا زمانے جاہلیت والا نکاح باقی ہے، اسی پر قائم رہو، یہ تمہارے شوہر تم ان کی بیوی ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ کرو ام حکیم نے اپنے شوہر کے تئیں کتنا بڑا کردار نبھایا ہے۔ آج ہمارے گھر کی بہنیں کہتی ہیں کہ مولانا کیا کریں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے شوہر بیڑی پیتے، سگریٹ پیتے، نہیں چھوڑتے، گھر میں بیٹھ کے پیتے، ہمیں بھی پریشان کرتے، بچوں سے منگاتے، اور پھر بچے ان کو ڈانٹتے بھی ہیں کہ تم مت پینا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ کتنی خواتین ہیں ممبئی کی سرزمین میں، آپ سروے وہاں کا سن لیں، کتنی خواتین ہیں بیچاریاں جو خود کماتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، اور وہ نالائق شام کو جا کر کے پھر اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کر پھر وہ ڈرنک کرتا ہے۔ اس طرح بھی مظلوم و ستائی ہوئی خواتین ہیں جو اس دھرتی پر جی رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نکاح کو باقی رکھا۔ اس سے ہماری خواتین کو سبق لینا چاہیے کہ اگر ایک خاتون کا کردار اتنا عظیم ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھا بجھا کر اپنے کافر اور مشرک شوہر کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کروا سکتی ہے، اس کا دھرم اور مذہب تبدیل اگر ہو سکتا ہے اس کے کہنے پر، اس کے سمجھانے پر، تو ہمارے گھر کی خواتین کو بھی اپنی زبان بہت مہذب اور مؤدب انداز میں کھولنے کی جرات کرنی چاہیے، اپنے شوہر کو سمجھانے کے لیے کہ سگریٹ اور بیڑی اس کا نقصان کیا ہے، کیوں پیسے برباد کر رہے ہو، پھیپھڑے کا کینسر کیوں مول لے رہے ہو، آخر تمہاری وجہ سے تمہارے بچوں کو، تمہارے گھر والوں کو بھی تو تکلیف ہو سکتی ہے، اور کہاں سے اس کے جواز کا فتویٰ تمہیں ملا؟ یہ خبیث چیزوں میں سے ہے، اس سے بچو، اپنا پیسہ اس کے پیچھے برباد نہ کرو۔ تم اگر پیسہ خرچہ کرتے ہو تو اللہ کی قسم تم جستا جستا قسطوں میں خودکشی کر رہے ہو۔ رپورٹیں بتا رہی ہیں، WHO کی رپورٹ ہے کہ وہ لوگ جو دخان یعنی سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بیڑیاں پیتے ہیں، چرس اور گانجے سے جڑے ہوئے ہیں، سال بھر میں کتنے لوگ اس طرح کے ہیں جو مرتے ہیں اور ہاسپٹل سے ان کی رپورٹ جاتی ہے۔ میری بہنوں ذرا سمجھاؤ تو صحیح، اپنی زبان کھولو تو صحیح، دلیل دو تو صحیح۔ اللہ نے آپ کو بھی جگر دیا ہے، دل دیا ہے، آخر سچی بات کہنے میں کون سی گستاخی؟ بس شرط یہ ہے کہ باادب ہو کر کہو، گستاخی نہ کرو، اچھے انداز میں کہو۔ ہو سکتا ہے ایک گھر ایسا ہو کہ جس میں بیٹا نمازی ہو، پڑھا لکھا ہو، اور اس کا باپ جاہل اور پڑھا لکھا نہیں، وہ بے نمازی ہو۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو سمجھا سکتا ہے، نماز پڑھنے کے بارے میں کہہ سکتا ہے، لیکن باادب ہو کر سمجھانا چاہیے، مہذب ہو کر سمجھانا چاہیے۔ اپنے باپ کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، گستاخی کرنا اس وقت بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے خواتین اسلام، آپ بھی اپنا رول پلے کرو، اپنے گھروں کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے سچ باتیں کہنے کی ہمت کرو، لیکن ادب کے دائرے میں سلیقے مند ہو کر کے۔ اللہ کی قسم آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور میں یہ آخری بات آپ کے حوالے کر دوں، واقعات تو صحابیات کے بہت ہیں،
لیکن آپ کا یہ عذر کہ ہم کیا کریں، ہم تو خاتون ہیں، جب ہم باپ کے یہاں تھی تو باپ کے زیر نگرانی ہمیں باپ کی سننی پڑتی تھی، ان کی کرنی پڑتی تھی، اور جب ہم شادی شدہ ہو کر گھروں میں آ گئی ہیں تو یہاں شوہر کے زیر نگرانی ہیں، ان کے ماتحت ہیں، ہمارے اوپر ان کی حکومت چلتی ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتی، اور بہت ساری چیزیں ہمیں کرنا پڑتا ہے مجبوراً جو ہمارے شوہر چاہتے ہیں۔ بہت ساری خواتین اس طرح کا عذر پیش کرتی ہیں کہ میں تو حجاب پہننا چاہتی ہوں، نقاب پہننا چاہتی ہوں، اور ایک دینی اور اسلامی خاتون بن کر رہنا چاہتی ہوں، لیکن میرے شوہر کہتے ہیں کہ نہیں، آج تو شادی ہے، آج تو ولیمہ ہے، وہاں پر نقاب کیوں، وہاں پر حجاب کیوں، یہ میں دسیوں ہزار کا جوڑا جو تمہارے لیے لے کر آیا ہوں اسی لیے کہ اسے پردے کے پیچھے چھپا لو، نہیں آج یوں ہی چلو، تو میں چلی گئی۔ بہت ساری بہنیں شکایت کرتی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ایسا ہے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کوئی اللہ کی بندی اگر اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رہ کر حجاب و نقاب پہننا چاہتی ہے تو میرے بھائیوں، چاہے آپ شادی میں جا رہے ہو، ولیمے میں جا رہے ہو، جاؤ، لیکن اپنے دین کا جنازہ مت نکالو۔ اللہ کے لیے اللہ کی بندیوں کو مجبور نہ کرو بے حیائی پر، فحاشی پر۔ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تو یہاں پر ایک واقعہ سن لیجیے۔ اے میری بہنوں، تمہیں ہمیشہ یہ عذر پیش کرنا زیب نہیں دیتا کہ باپ ان کی حکومت ہمارے اوپر، شوہر ان کی حکومت ہمارے اوپر، یقیناً آپ ان کے ماتحت ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہے کہ ان کی ماتحتی میں آپ گناہ کریں، ان کی ماتحتی میں اللہ کی نافرمانی کریں؟ اس کا یہ مطلب نہیں۔ سچی بات، اچھی بات تو آپ کہہ سکتے ہیں اچھے انداز میں، سلیقے سے، جیسے کسی آسیہ نے فرعون سے کہا تھا۔ فرعون کو ہم سب جانتے ہیں، وقت کا ظالم و جابر بادشاہ جو انا ربکم الاعلیٰ اپنے آپ کو کہتا تھا۔ پڑھیے میرے بھائیو سورہ قصص۔ سورہ قصص میں آسیہ کا واقعہ آیت نمبر 9 سے آگے شروع ہے۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، فرعون قانون بنا چکا تھا کہ فلاں کاہن نے کہا ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، تمہاری کرسی چھین لے گا، تو چلو آج سے اس مصر میں جتنی بھی نرینہ اولاد پیدا ہوگی سب کو مار دیا جائے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، نرینہ اولاد ہی نہیں رہے گی، میری کرسی کیسے چھین لے گی؟ قانون نافذ۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ان کی ماں بڑی فکر مند تھی، اللہ میں کیا کروں، میں اپنے بیٹے کو اللہ میں کہاں لے جاؤں، کیسے اس کو بچاؤں؟ اللہ نے الہام کیا۔ کبھی کبھی اللہ نیک بندیوں کو بھی، نیک بندوں کو بھی الہام کرتا ہے، کوئی چیز ان کے دل میں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے۔ ہاں یہ بات جان لیجیے کہ نبی جو بھی رہے وہ صرف مرد، عورتیں کبھی نبی نہیں بن سکی، رسول نہیں بن سکی، اللہ نے نہیں بنایا۔ لیکن یہ بات قرآن میں ہے کہ اللہ نے موسیٰ کے ماں کے دل میں ڈالا، وحی کیا اللہ نے۔ کیا وحی کیا؟ کہ تم اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھ کر اس دریا کے حوالے کر دو۔ حوالے کر دیا۔ موسیٰ کی ماں نے بڑے جگر کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ تابوت منگایا، چپکے سے بیٹے کو اسی میں رکھا، لٹایا، اور اپنی بیٹی کو دیا، یعنی موسیٰ کی بہن کو، اور کہا جاؤ دریا میں رکھ دو، دیکھتے رہنا دور کھڑی ہو کر کہاں جاتا ہے یہ تابوت، کس کے ہاتھ لگتا ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے، دیکھ بھال کرتے رہنا۔ موسیٰ کی بہن لے کر گئی اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دیا۔ واقعہ آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 9 سے آگے پڑھتے رہیے میرے بھائیو۔ اللہ نے بے شمار مرتبہ موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو بیان فرمایا قرآن میں، کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو، نصیحت ہو، بہت نصیحتیں اس کے اندر جا رہی ہیں۔ یہ تابوت بہتا ہوا گیا، کچھ لوگ نہا رہے تھے، کچھ عورتیں، کچھ مرد، کسی خاتون کے ہاتھ لگ گیا، اس خاتون نے دیکھا تو پکڑا اور کھولا تو دیکھا اس میں ننھا منھا بچہ، لے کر ساحل پہ آئی اور لوگوں کو دکھا رہی ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا فرعون کے پاس لے جاؤ، بڑا اچھا سا بچہ ہے، جہاں ہو سکتا ہے تمہیں انعام مل جائے، یا جو حکم ہوگا ویسا کریں گے۔ وہ خاتون اس بچے کو تابوت کے ساتھ لے کر فرعون کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت فرعون اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق
موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے اس وقت حضرت آسیہ اس جیسے ظالم و جابر کے پاس اپنی مہذب زبان کھولتی ہے، خاموش نہیں رہتی. قرآن کہتا ہے سورہ قصص کے آیت نمبر 9 میں وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ یہ بچہ تو ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے یہ. لا تقتلوا، مت قتل کرو اسے. کیوں کہا آسیہ نے کہ آپ اسے مت قتل کرو؟ کیونکہ وہ عزم کر چکا تھا نرینہ اولاد مار دی جائیں گی، اسے بھی مارنے کا ارادہ انہوں نے کر لیا تھا. اس وقت وہ کہہ رہے لا تقتلوا. اچھا یہاں ایک گرامر کی بات آپ کو بتا دوں. ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا کسی بڑے سے کوئی بات تو آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ ایسا مت کرو. یہی لب و لہجہ آسیہ کا تھا اپنے ظالم و جابر شوہر کے پاس. لا تقتلوا جس کا ترجمہ ہے آپ اسے مت مارو پلیز. یہ ترجمہ ہے اس کا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب 1 to 1 کسی کو آرڈر دینا ہوتا ہے تو وہاں لا تقتلوا نہیں کہا جاتا. لا تقتل، تم مت قتل کر اسے. لا تقتل ایک آدمی کے لیے. اور جب عربی زبان میں کسی کو عزت دینا ہو، ریسپیکٹ دینا ہو تو اس کے لیے پلورل کنجوگیشن لایا جاتا ہے، جمع کا صیغہ، تاکہ اس کا ترجمہ آپ ہو جائے. تو آسیہ نے سنگولر صیغہ استعمال نہیں کیا، پلورل. اپنے اکیلے شوہر کے لیے وہ کہتی ہے لا تقتلوا جس کا ترجمہ ہے آپ اسے قتل مت کرو. جمع تعظیمی بولتے ہیں، رویل پلورل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آسیہ جیسی خاتون جو اللہ پر ایمان رکھنے والی، موسیٰ پر ایمان لانے والی، جو جنت کی بشارت پانے والی، جو اللہ سے دعا کرنے والی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا لے، مجھے فرعون کا محل پسند نہیں، اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے. وہ آسیہ وقت کے ظالم و جابر کے پاس اپنی زبان کھولتی ہیں، وہاں بھی ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہتی ہے آپ اسے قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اڈاپٹ کر لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے. وہم لا یشعرون، آپ کے قوم کو پتہ تک نہ چلے گا. آپ اسی محل میں پالتی پوستی رہوں گی، اتنے بڑے محل میں کسی کو خبر تک نہیں ہونے دوں گی. آپ کے حواری مواری کو، آپ کے مشیران کار کو، آپ کے وزراء کو، آپ کے منسٹرز کو، آپ کے کیبنٹس کے لوگوں کو خبر تک نہیں ہوگی. میں اسے پالتی رہوں گی. آپ اسے اللہ کے لیے قتل مت کرو. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، میری بہنوں آپ مجھے بتاؤ، آسیہ کی بات مانی گئی کہ نہیں؟ بولو بھائی. موسیٰ کو زندگی جینے کا موقع ملا. کس کے کہنے پر؟ ایک خاتون کے کہنے پر. اللہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ وقت کا ظالم و جابر اپنے ہاتھوں سے اپنا قانون توڑتا ہے ایک خاتون کے کہنے پر. اس لیے کہ وہ ایک مہذب خاتون، ایک کلچرڈ خاتون، ایک رسپیکٹ دینے والی خاتون کی زبان کے الفاظ ہیں. تو اگر ظالم و جابر جیسا انسان جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، رب اعلیٰ کہتا تھا، اگر اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا اپنا قانون خود توڑا اور ایک خاتون کے کہنے پر توڑا، تو اے میری ماں اور بہنوں، اے امت کی بیٹیوں، اے اسلام پر چلنے والیوں، ذرا بتاؤ تم اپنے شوہر سے باادب ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھیے؟ اللہ کا غضب نہ مول لیجیے، بے نمازی مت بنیے. اللہ کے یہاں رسوائی ہے آپ کو نہ. آپ بیڑی اور سگریٹ سے بچیے. یہ شراب نوشی کہاں کی لت آپ لے کر آئے؟ اللہ کے غضب کو کیوں آپ بلا رہے ہیں؟ جنت کی شراب سے محروم ہو جائیں گے آپ. میری بہنوں ذرا سمجھاؤ تو صحیح. اللہ کی قسم گھروں کا ماحول خوشگوار بنانے میں آپ کا کردار اتنا اہم ہے جیسے آسیہ کا کردار. آسیہ کے بولنے پر ایک انسان کو زندگی جینے کا موقع ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، اللہ نبوت عطا کرتا ہے، اور آسیہ ایمان لے کر کے آتی ہے، مومنہ بن جاتی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ 5 جنتی خواتین میں سے ایک ہیں.
اللہ رب العالمین نے ان کے کہنے کے مطابق جنت ان کا گھر اللہ نے بنا دیا، جنتی خاتون بن گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت۔ تو میری بہنوں، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنے کو اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سماج کی خواتین کو گھر کے بگڑے ہوئے ماحول، جہاں بیٹی اور ماں کے جھگڑے ہیں، جہاں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، جہاں بہن بہن کے جھگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو حل کرنے اور اپنے گھروں میں خوشگوار ماحول بنانے میں اللہ انہیں اپنا کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سماج کے ذمہ داروں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو ان کے دینی علم کے لیے، ان کے روحانی علاج کے لیے ان کا جو حق ہے کہ وہ بھی علماء کا بیان سنیں، تقریریں سنیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان ذمہ داروں کو اس کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، جب کبھی ایسا موقع ہو تو آپ ان کے لیے وقت نکالیے، ٹائم دیجیے، انہیں لے کر کے آئیے اور علماء کے بیانات سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔ اس سے آپ کے گھروں میں خوشیوں کی بہاریں آئیں گی اور آپ بھی اسے لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، وہ لوگ جو اب بھی توحید سے دور، شرک اور بدعات کی راہوں پر چل رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں اپنی اسی زندگی میں شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ راہ توحید عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ لوگ جو قرض دار ہیں، انہیں اللہ جائز قرض کو پورا کرنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں یا ہاسپٹلائز ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر قائم رکھ، نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ خاتمہ ہو تو اسی ایمان اور توحید پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اخیر میں بھی جامع مسجد اہل حدیث محبوب نگر تلنگانہ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کروں گا، مقامی جمعیت اہل حدیث کے تمام ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھے نیکی کا یہ حسین موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس اجتماع کو باعث خیر و برکت بنائے، باعث مغفرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔